میرے پاس لیٹلی ایک خاتون آئی، انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہی جو میرے خیال میں آج کل ہم سب کی پرابلم چل رہی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ صحیح وقت پہ نماز پڑھتی تھی اور میرے بچے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. ہمارے گھر میں ایک مسلمان اسلامک ماحول رہا ہے ساری عمر، اور لیکن اب یہ بات ہے کہ جیسے جیسے میرے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ڈزنٹ ہیلپ، اور اس کی نظر میں تو ہم کچھ ہے ہی نہیں ہیں. اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس بات پہ بہت زیادہ اداس ہوں، اور میں ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ میرے گھر میں ایک اچھا اسلامک ماحول رہے، کیونکہ وہ یورپ میں رہتی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں. اور جو جواب میں نے ان کو دیا وہ یہی تھا، اور جو میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں باقی سب کو بھی اس وجہ سے کہ ہاں ایسے سوالات میرے پاس بہت آتے ہیں، اور یہ بالکل آج کل کے جو ماں باپ ہیں ان کا سب کا ڈیلیما ہے کہ جو بچے ہیں وہ اسلام سے ڈسٹنس ہوتے جا رہے ہیں. تو بہت لمبا ٹاپک ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈسٹنس ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آج کل جو ماحول باہر دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جن کو نظر آتا ہے، کنٹروورسیز بہت زیادہ ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں جیسے پیلسٹائن میں ہو رہا ہے یا اور ملکوں میں جیسے ہو رہا ہے، جو بھی کچھ آج کل ہو رہا ہے اچھا تو کہیں بھی نہیں ہو رہا. تو جیسے وہ یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ مدد کرنے کیوں نہیں آ رہا، کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی. اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ ان کے دماغ میں یہ سوال آتے ہیں. یہ کوئی ایک تو گھر کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ گھروں کی آج کل بات ہے. اور بچے جو ہیں وہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور اللہ کے پاس نہیں آ رہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بہت بڑی بات کو کوزے میں ڈالنے میں صرف یہ ہے کہ دیکھیے، میری تو آ کے سوئی ہمیشہ یہیں پہ رکتی ہے کہ مذہب پڑھیں، قرآن پڑھیں. مجھے اس بات سے، جو ان کی بات پہ میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، اور یہ سب سٹوریز ہمیں قرآن سے پتہ چلی ہیں، ہمیں کہیں اور سے نہیں پتہ چلتی. تو اگر آپ ان سب کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اکارڈنگ ٹو حدیث سو مور دین 900 ایئرس، جو ہے 957 ایئرس تھے if I'm not mistaken، لیکن مور دین 900 ایئرز وہ اس دنیا میں رہے اور ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی. اللہ چپ کر کے دیکھتا رہا. میں نے بڑی اچھی سینگ پڑھی تھی کہ دا ٹیچر از آلویز سائلنٹ ڈیورنگ ایگزامس، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اگر آپ دیکھیے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں اپنا پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ٹیچر وہاں پہ آپ کو ٹیچنگ نہیں دے رہا ہوتا، وہ آپ کو سکھا چکا ہے جو اس نے سکھانا تھا آپ کو. اب آپ کا امتحان ہے، آپ کو دینا ہے، آپ کو لکھنا ہے، آپ کی سمجھ ہے. تو یہی بات میگنیفائڈ 100,000 ٹائمز کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں کتاب دے بیٹھا ہے، وہ اپنے سارے رسول ہم پہ بھیج بیٹھا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہمارے پہ بھیج بیٹھا ہے، اور وہ ہمیں ہر بات، ہر چیز کلیئر بتا گئے ہیں اسلام کی روح سے، اللہ کے حکم سے. تو اللہ نے قرآن میں ہمیں ہر چیز بتا دی ڈفرینٹ. اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے تب کیوں نہیں ان پہ عذاب بھیج دیا. اللہ ویٹڈ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب کوفہ شہر گئے تھے اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ آپ اشارہ کریں، میں ابھی اس شہر کو الٹا کر دوں گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ شاید اس میں سے میری امت کو، مطلب میری امت آ جائے، میرے مذہب کو، میرے اللہ کو ماننے والے لوگ نکل آئیں، تو اس کو تباہ مت کرو، ورنہ اللہ اس وقت ان کو تباہ کرتا ہے. ایسے انسیڈنسز ہوئے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے ایک دم سے تو قیامت نہیں ان پہ اتری تھی. اللہ نے ویٹ کیا، ایک حد تک ویٹ کیا کہ یہ لوگ شاید میرے نبی کی بات سن لیں، یہ شاید راہ راست پہ آ جائیں. اللہ کا ہمیشہ بیکاز کیوں، اب آپ کہیں گے کیوں، وائی ڈڈ ہی ویٹ؟ اس لیے ویٹ کرتا ہے اللہ میاں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمارا بھیجا یہاں پہ اوپر ڈالا ہے اور ہمیں تربیت دیتی ہے. اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اوپر والا اپنا سسٹم کتنا کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو کتنا کو سمجھتے ہیں. اگر ہم سب کچھ جانتے بوجھنے کے باوجود غلط کام کرتے جاتے ہیں. اب آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں. آپ کی اولاد فار ایگزامپل، نعوذ باللہ اللہ کسی کے ساتھ بھی نہ کرے، مگر فار انسٹنس اگر آپ کی اولاد ایڈکٹ ہو گئی تو آپ کیا اس کو قتل کر دیں گے؟ نو، یو ویٹ اینڈ ٹرائی کہ آپ اس کو اس چیز سے نکال لیں.
اس طرح کے بہت سارے کیسز میں آپ کو بتا سکتی ہوں, بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں. اگر آپ ماں باپ, صرف ماں باپ ہونے کی وجہ کے رشتے سے اپنی اولاد کو فوراً قتل نہیں کر دیتے, تو آپ اللہ سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو کتنا رحیم اور رحمان ہے, کہ وہ فوراً ہم پہ کچھ قتل. اللہ از ویٹنگ اینڈ واچنگ. اور جس دن نعوذ باللہ, جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی امت نے کہا تھا اونٹنی کو, قصہ سب کو ہی پتہ ہے, میں اس لیے لمبا اس میں نہیں جاتی, اونٹنی کی ٹانگیں جب انہوں نے کاٹی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ کہ بلاؤ اپنے اللہ کا عذاب کو. تو آیا تھا نا, 3 دن میں عذاب آیا تھا, اور ایسا عذاب آیا تھا کہ آج تک ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور ان کی جو لوگ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کو کتنا عذاب آیا تھا. استغفر اللہ. دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم پہ نہ آئے. بچوں کو پڑھائیے, بچوں کو عربی سکھائیے. اگر عربی نہیں سیکھتے, یہ کام بچپن میں کرنا چاہیے. اگر وہ عربی نہیں سیکھے تو کوئی بات نہیں, کوشش کیجئے کہ وہ سیکھ جائیں. اور اگر نہیں سیکھ رہے تو ان کو اس کتاب, اس لینگویج میں قرآن دیجئے جس کو وہ سمجھتے ہیں. میں اپنی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. میرے بچے جب بڑے ہو رہے تھے تو اوبویسلی اس قرآن تو پڑھانا تھا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, تو قرآن پڑھایا. عربی میں میرے بیٹا جب 15 سال کا ہوا تو اس نے بھی مجھ سے اسی قسم کے سوالات کرنے شروع کیے تھے. اور وہیں سے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ساری سٹوری سنائی ہوئی اپنے اس پہ, کہ وہیں سے میری اپنی جرنی شروع ہوئی تھی اسلام. لیکن میں اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بچوں کو پھر عربک, مطلب انہوں نے پھر باقاعدہ عربک سیکھی. لیکن جب تک وہ, تو ظاہر ہے بہت ٹائم لگا, کیونکہ وہ اسکول بھی کر رہے تھے, ٹک ٹائم. ایک فورن لینگویج ہے. تو میں نے ان کو جرمن قرآن لے کے دیے, کیونکہ ان کی فرسٹ لینگویج جرمن ہی تھی. ان کو جرمن زیادہ سمجھ آتی ہے, اسکول میں جرمن پڑھائی جاتی ہے, تو ان کو جرمن لے کے, کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں نا, ایسے تم لوگ اس کو کتاب ایز اے بک سمجھ کے پڑھو, ٹھیک ہے. اس کو چمبا چاٹی کر کے اوپر مت چڑھاؤ, ریڈ اٹ ایز اے بک. بے ادبی مت کرنا, ٹھیک ہے, ادب سے پڑھو, بٹ ریڈ اٹ ایز اے بک اینڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اللہ تمہیں اس کتاب میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو یہی ہم, میرے خیال میں بیسٹ طریقہ ہے جو ہم ماں باپ کر سکتے ہیں, کیونکہ باہر کا ماحول تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اندر کا اپنے گھر کا ماحول بھی آپ ٹو این ایکسٹینٹ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جب آپ کے بچے بڑے ہو گئے, جب چھوٹے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, جب بڑے ہو گئے, جب وہ باہر جانا شروع ہو گئے, تو وہ بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس وقت تک آنے تک, یا اگر آ چکے ہیں تو تب ان کو پیار سے ان کے مذہب وہ کتاب دیجیے جو ان کی زبان میں ہے, جس کو وہ پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں. قرآن ہر زبان میں مل جاتا ہے, تو ان کو وہ سمجھائیے کہ اللہ کا عذاب نعوذ باللہ 1 سیکنڈ میں آ سکتا ہے. یہ تو شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ نہیں آ رہا. ہمیں اللہ کے اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ عذاب نہیں آ رہا. ہمارے ساتھ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم فوراً, عورتوں کی زیادہ عادت ہوتی ہے کہ وہ فوراً فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا, فلانی نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا. ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں دن میں, ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں, ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں, ہم کتنے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. ہم پہ تو عذاب نہیں آتا نا, بیکاز اللہ از ویٹنگ کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے. ہم کہیں گے اللہ میاں آئی ایم سوری, مجھ سے غلطی ہو گئی, جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے مجھ سے غلطی ہو گئی. اور یہ واقعی ہر انسان کو کرنا چاہیے. ہر رات کو خدا سے معافی مانگ کے سونا چاہیے. آپ کو نہیں پتا آپ نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, ویسے تو ہمیں دن کا بھی نہیں پتا ہوتا, ہر وقت ہی معافی مانگنی چاہیے. بٹ ایک عادت بنا لیجیے کہ صبح اٹھیں تو موعدات پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں, رات کو سونے سے پہلے موعدات پڑھ لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں. اپنا روٹین بنا لیں, اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ معافی مانگ لیں. اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی آپ کا دماغ جتنا کچھ آپ نے دن میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ریل کی طرح چلا دیتا ہے. اور انسان کے دماغ میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اس کا ضمیر ضرور جاگتا ہے, تو وہ آپ کو ریئلائز کراتا ہے کہ ہاں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ میں نے اوور ری ایکٹ کر دیا, اس کو میں نہ کرتا تو اچھا تھا, نہ کہتی تو اچھا تھا. تو وہ آپ کا ایک سوری اللہ کے ساتھ کرتے کرتے آپ کا ایک اپنا انالیسس, سیلف انالیسس بھی ہو جاتا ہے, جو آپ کو اگلے دن ہو سکتا ہے بہتر کر سکے. تو زیادہ تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنا جو چیز ہے اس کو کنٹینیو رکھیے. جیسے ان خاتون کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ اپنا نماز روزہ کنٹینیو رکھ, لیٹ دا چلڈرن سی اینڈ واچ کہ ان کی ماں باپ کیسے گھر میں کیا رکھتے ہیں, آپس میں تو تڑک نہیں کرتے. والد صاحب جو ہیں وہ بیوی کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی بیوی ہیں, ان کے بچوں کی ماں ہیں. بیوی جو ہیں وہ اپنے خاوند کا احترام کرتی ہیں کیونکہ وہ ان کے خاوند ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, اسلام کی بات چیت ہے گھر میں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف اسلام کو آپ لے کے بیٹھ جائیں اور دنیا کو بالکل بھول جائیں. بچے آج کل کے اس چیز سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو بیلنس رکھیے. میں نے اس پہ کافی ساری ویڈیوز بنائی تھی پچھلے دنوں, دین اور دنیا کی بیلنسنگ میں, وہ دیکھ لیجئے جا کے, ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا. تو ہر چیز کو بیلنس میں رکھیے اور اللہ سے شکر کیجیے, اور اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ بھی شکر کریں
کہ عذاب آیا نہیں, کیونکہ جب عذاب نعوذ باللہ اگر آ گیا تو ہم سہ نہیں سکیں گے. آئی ہوپ دس ہیلپ سمبڈی. ٹل دین جیون پردیسی, ملتے سروک.